السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جنازہ کے متعلق سوالات کے جوابات۔ کیا نماز جنازہ کے بعد دعا کر سکتے ہیں اجتماعی طور پر؟ اور کیا صرف ایک ہی دعا پڑھنی چاہیے؟ دیگر دعائیں بھی ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنازہ خود ایک دعا ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد آدمی سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھتا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتا ہے اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ دعائیں میت کے جنازے پہ کی ہیں اور یہ دعا کی جگہ ہے۔ جنازے کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے ساری دعائیں کی ہیں۔ ہمارے علماء سوائے ایک دعا کے وہاں جو باقی دعائیں ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں، اور جبکہ جہاں دعا مانگنا سنت ہے وہاں لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ جنازے کے بعد کی دعا کا شریعت میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے بعد دعا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ میت کو دفنانے کے بعد پھر دعا کرنا یہ جائز ہے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد دعا کرنی چاہیے، لیکن جنازے کے فوراً بعد دعا کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تھے محترم عبد الماجد ابو محمد، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اب سنتے ہیں جنازہ کی مسنون دعائیں۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده۔ اے اللہ، ہمارے زندہ اور فوت شدگان کو، ہمارے حاضر اور غائب کو، ہمارے چھوٹے اور بڑے کو، ہمارے مرد اور ہماری عورتوں کو معاف فرما دے۔ یا الہی، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے تو فوت کرے اسے ایمان پر فوت کر۔ اے اللہ، ہمیں اس میت کے اجر سے محروم نہ کرنا اور ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ کرنا۔ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اے اللہ، اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت دے اور اس سے درگزر فرما اور اس کی مہمان نوازی اچھی کر اور اس کی قبر فراخ کر دے اور اس سے دھو دے اس کے گناہ پانی برف اور اولوں کے ساتھ، اور اسے گناہوں سے صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا ہے، اور اسے بدلے میں ایسا گھر دے جو اس کے گھر سے زیادہ بہتر ہو، اور گھر والے جو اس کے گھر والوں سے زیادہ بہتر ہوں، اور بیوی جو اس کی بیوی سے زیادہ بہتر ہو، اور اسے جنت میں داخل فرما اور قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے بچا۔ اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم۔ اے اللہ، بلو شبو فلاں بن فلاں اس میت کا نام لیں اور اس کے وارث کا تیرے ذمے اور تیری پناہ میں ہے، پس تو اسے فتنہ قبر اور آگ کے عذاب سے بچا، اور تو وفا اور حق والا ہے، پس تو اسے معاف فرما اور اس پر رحم فرما، یقیناً تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللهم عبدك وابن أمتك
احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اے اللہ، تیرا یہ بندہ اور تیری کنیز کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہو گیا ہے اور تو اسے عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اور اگر یہ گناہ گار تھا تو اس سے درگزر فرما۔ سب نے مرنا ہے، اپنی موت کو سامنے رکھیں کہ ساتھ اگر آپ نماز جنازہ کی دعائیں یاد کر کے نہیں پڑھیں گے تو کل کو ہماری اور آپ کی نماز جنازہ میں جو آئیں گے وہ دعائیں نہیں پڑھیں گے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ کوشش کریں یہ ساری دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں، مسنون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کو یاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دے، نماز، مسنون اذکار اور قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کر دے۔ دینی سوالات کے جوابات والے گروپس مسائل دین عالم مدینہ میں شامل ہونے کے لیے 009231679835 00923352520207